اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور الانشاء کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا جس میں ایک احادیث اور اس کے نکات پر، اس کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے یعنی احادیث جو ہے اس کے اندر ہم پیش کریں گے ایک حدیث جس کو ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے اور جسے ایسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے بہت سارے علوم کو کور کر لیا جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ اس کی پوری حدیث میں اگر ہم جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس کی نیت یہ ہو کہ جس نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اور اگر کسی نے یہ نیت کر کے ہجرت کی کہ میں دنیا اور اس کو پانے کے لیے یا عورت کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے، اسی کا ثواب ملے گا جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سے جو اہم دو نکات نکلتے ہیں وہ یہ کہ اعمال کے اندر اخلاص اور ریا کا بڑا فرق ہے، کہ اگر اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ اخلاص میں آ جاتا ہے، للہیت اور للرسول جو کام کیے جائیں، اور اگر کام کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور ان کے جو اچھے جملے ہیں اس کو پانے کے لیے اگر کسی کام کو کیا جائے تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ ان دونوں ٹاپک کو کور کرنا 10 سے 15 منٹ کے اندر بڑا مشکل ہے، لیکن ہم اس کے کچھ نکات پر گفتگو کریں گے کہ جس کے اندر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے اخلاص اور ریاکاری کے بارے میں بتا دیا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو ایک بہترین فرمان بتاتا ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جنت میں جاتا ہے اور اپنے اعمال ہی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، یعنی اعمال کی نیت کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے اور اعمال کی نیتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ ایک جہاد کر رہا ہے، اگر اس کا جہاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر وہ جہاد کر رہا ہے کہ اس کو شہید کہا جائے اور اس کو دنیا میں واہ واہ ہو کہ اس نے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، بستر مرگ پر نہ دی بلکہ لڑتے ہوئے جان دے دی، اور اس لیے کہ اس کی واہ واہ ہو کہ یہ اس نے ایک بڑا کام کیا، تو اس کے ذریعے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس نے ریاکاری لوگوں کے لیے اس کام کو اس عمل کو کیا تو وہ اس کا اجر پائے گا۔ یعنی کیا؟ رب تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا جا اس سے اجر مانگ۔ اسی کے متعلق ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے کچھ اعمال کو جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی پیش کریں گے، تو رب فرمائے گا انہیں لے لو اور انہیں چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے جس سے تو نے چھوڑنے کا کہا، اس میں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، پھر بھی تو نے اسے چھوڑنے کا ارشاد فرما دیا۔ تو رب تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اس اعمال کو اس نے میرے لیے نہیں بلکہ میرے غیر کے لیے کیا، تو اسے چھوڑ دو، اور اس اعمال کو اس نے میرے لیے کیا تو اسے لے لو اور اس کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ حدیث جو ہے یہ صاف واضح کر رہی ہے کہ جو دنیا میں جو کام للہیت کے لیے کیا جائے گا بروز قیامت صرف اسی کا اجر ملے گا، اور بروز قیامت جو دوسروں کے لیے عمل کیا جائے گا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اب اس میں ہم غور کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان اعمال بالنیات، اس میں اعمال فرمایا گیا، افعال نہیں فرمایا گیا۔ تو اعمال کا جو لفظ ہے نا وہ تمام کے تمام جو امور ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ زبان سے جو اعمال ادا ہوتے ہیں، جو باتیں ادا ہوتی ہیں، وہ جو نیتوں میں جو ہوتی ہیں، انٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں اعمال کے اندر جو ہمارے افعال ہیں، یہ جوارح سے ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم غور کریں تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہے۔ اعمال یہ عام ہے تمام چیزوں کے لیے۔ اب یہ بظاہر تو بڑی سیدھی سی اور عام بات لگ رہی ہے، اگر اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو صاف واضح ہی ہو رہا ہے کہ زبان سے جو ہم نے الفاظ ادا کیے، یعنی کیا ہم نے زبان سے کچھ کہا، کوئی اچھا جملہ کہا تو اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کہا تو ہم اس کا اجر پائیں گے، اگر اس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کسی غیر کی رضا کے لیے یا غیر کی حمایت کے لیے کہا
تو ہمیں اس کی متعلق غور کرنا ہوگا کہ اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا اور یہ ہمارا اعمال ضائع ہے۔ بالفرض ہم کسی موقع پہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ الفاظ کو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو جائے اور لوگوں میں ہماری نیتوں کا ہمارا اچھا بن ظاہر ہو جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے دل کے مالک ہیں۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اعمال جس میں اعمال کا لفظ آیا وہ صاف صاف واضح کر رہا ہے کہ یہ اعمال جو ہم نے، یہ عمل جو کیا، یہ زبان سے اچھے جملے جو ہم نے کہے، یہ ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، اس پہ ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ بالفرض ہم کسی غریب کی حمایت کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے کچھ اچھے الفاظ کہے جا رہے ہیں تو اس پہ اگر ہماری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہماری نیت اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا، واہ واہ ہونا، تو اس پہ ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ اب یہاں تک صرف بات نہیں، نیتوں کی بات کی جائے تو اگر کوئی شخص گھر پہ بیٹھا ہے لیکن اس کی نیت جہاد کی تھی، اچھی نیتیں تھیں، لیکن رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ جہاد میں نہ جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ جیسے اگر غور کیا جائے کہ غزوہ بدر کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دیا اور جہاد کے لیے رب کا حکم آیا تو سارے صحابہ نکلے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ اپنی زوجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی وجہ سے کہ وہ آپ بیمار تھیں تو آپ کی وجہ سے جہاد پر نہ جا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدریوں میں عثمان بھی شامل ہے، عثمان کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا، چونکہ عثمان کی نیت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت جہاد کی تھی لیکن وہ سفر نہ کر سکے، جہاد میں نہ آ سکے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب ملے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ جو اخلاص اخلاص کے ساتھ جو سوچا بھی جائے، اچھی نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو صرف اچھے اعمال کا سوچا بھی جائے تو رب تعالیٰ اس کا بھی اجر دے رہا ہے، اور جو چیز رب تعالیٰ کے علاوہ کے لیے کی بھی جا رہی ہے تو رب تعالیٰ اس کا اجر نہیں دے گا کیونکہ وہ غیر کے لیے کی جا رہی ہے۔ اخلاص کو یوں سمجھا جائے کہ اخلاص کسی بلڈنگ کی بنیاد ہے، اس کی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ اخلاص اسی طرح ہے، اگر بلڈنگ مضبوط ہے تو وہ زلزلوں کے جھٹکے بھی برداشت کر لے گی کچھ، اور اگر بلڈنگ کمزور ہے تو وہ ذرا سا ہل جل، ذرا سا وزن اور ذرا سا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ اخلاص اسی طرح ہے کہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اس کا ریونج یعنی اس کا بدلہ اور اس کی جزا اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر بالفرض کوئی صدقہ کرتا ہے اور وہ للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے، اگرچہ وہ چند درہم ہی کیوں نہ ہوں، چند روپیے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتے ہیں کہ وہ لاکھوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کہ کئی روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ کہیں چند سکوں والا، چند درہم والا، چند چاندیوں والا، چاندی کے سکوں والا، وہ لاکھوں درہم والا، لاکھوں گلوں صدقہ کرنے والوں پر فوقیت لے جاتا ہے اور ان پر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ جو اس کی رضا کے لیے کام کیا جائے گا، وہ چند ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی کے زمر میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا بھی جو کیا جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت آپ کے ذریعے آتی ہے کہ نبی کے توریت شریف میں ہے کہ جس عمل میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عمل میں میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی بہت ہے، اور جس عمل میں میری رضا مطلوب نہ ہو بلکہ میری غیر کی رضا ہو وہ بہت بھی تھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ توریت کا یہ فرمان صاف واضح کر رہا ہے کہ جس عمل میں رب تعالیٰ کی رضا ہے وہ تھوڑا بھی بہت ہے اور اس کے ذریعے نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم رکوع کر رہے ہیں اور ہم نماز کے علاوہ بھی جھکتے ہیں، ہم نماز کے علاوہ بھی ورزش کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہم زمین پر جاتے ہیں، اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، یا پھر ہم لیٹے ہوتے ہیں یا جھک رہے ہوتے ہیں ورزش کے لیے تو ہم جھک رہے ہیں، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہم دن میں یہ افعال کتنی مرتبہ کر رہے ہیں، لیکن ثواب ہمیں کس پہ مل رہا ہے؟ نماز میں بھی ہم یہی افعال کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن نماز میں ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے اور نماز ہماری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ان اعمال کے اور ان اعمال کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہوا کہ نماز میں اللہ کی رضا کے لیے نیت کر وہ افعال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نیت یعنی اعمال کی جو نیت ہے وہ اس بندے کو اس کے مقابل میں کر دیتی ہے، یعنی اس کو اجر دلا دیتی ہے
جو اعمال اس کے رب تعالیٰ کی نیت کے بغیر کیے جا رہے ہیں، یعنی ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کتنی فوقیت پا جاتے ہیں، کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان پہ، تو فمن ہاجر الی الدنیا او الی الدنیا یصیبها او امرات، تو یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ اگر ہم کسی شہر میں سفر کر رہے ہیں، بالفرض ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، تو لوگ باہر جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو لوگ حالانکہ ان کا مال ان کو مل رہا ہوتا ہے، رزق مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی فوقیت کیا ہوتی ہے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ مال کمائیں۔ لیکن اس میں نیت یہ اگر کر لی جائے کہ جس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی اچھی کفالت کرنا، صدقے میں دین کی معاونت کے لیے مال کی تجارت کرنا، اور دین کے کام آنے کے لیے یا کوئی اچھی نیت کے لیے سفر کرے وہ تجارت کے لیے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہی بندہ صرف مال کمانے کے لیے، زیادہ مال کے لیے، یا نکاح کے لیے کسی عورت کے لیے کسی شہر سے کسی دوسرے شہر یا کسی ملک سے دوسرے ملک سفر کر رہا ہے، تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ اس کو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے اس نے نیت کی، یعنی عورت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے۔ تو اگر ہم غور کریں رب تعالیٰ کی رحمت پر، تو رب تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ صرف نیت کرنے پر اجر دے رہی ہے، اور عمل نہیں کرا تو بھی اجر دے رہی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے یہ فرمان نبی رضوان من اللہ اکبر یہ صاف واضح کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم ایک قدم بھی بڑھاتے ہیں تو ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف جاتے ہوئے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں گے، ہم لوگوں کی نظر میں آئیں گے کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم سوچیں ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہمیں اس کا اجر بالکل نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی طرح واضح کر رہا ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل ہو، لیکن وہ اگر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہمارا بڑا عمل بھی ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ حضرت شداد اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے متعلق آپ فرماتے ہیں، آپ روتے ہیں تو آپ سے آپ کے اصحاب ساتھ میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سنا ہوا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم، اپنی امت پر شرک اور خفیہ شہوت کا خوف کرتا ہوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک اور خفیہ شہوت میں پڑ جائے گی؟ آپ کو اس کا خوف ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں، لیکن خیال رہے کہ وہ لوگ نہ سورج کی پوجا کریں گے، نہ وہ چاند کی پوجا کریں گے، نہ وہ پتھروں کی پوجا کریں گے، بلکہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور خفیہ شہوت اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص روزہ رکھے گا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے کوئی ایسی چیز جو اس کی مطلوب ہو، اس کی جس کی خواہش کرتا ہو اسے پیش کیا جائے، تو وہ روزے کو اس چیز کے لیے توڑ دے گا۔ تو یہ تو تھا حدیث کا دوسرا جز۔ اگر ہم پہلے جز پہ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کہ میری امت، مجھے جس شرک پر خوف ہے وہ شرک یہ نہیں کہ وہ سورج کی پوجا کریں گے، نہ وہ چاند کی پوجا کریں گے، نہ وہ پتھروں کی پوجا کریں گے، بلکہ وہ خوف یہ ہے کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں تو ہم نیکیاں جو ہم دیکھیں اپنے درمیان، تو لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو اس نیکیوں کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اسے ایسا وائرل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس نیکی کو لوگوں کے لیے کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں اگر غور کریں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر ہم لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور اسے ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان عبادات جو رمضان میں بجا لا رہے ہیں یا رمضان کے بعد بجا لائیں گے، اسے اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے خالصتاً اللہ کی رضا پاتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہوئے اسے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔